دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ مرد یہ سوچیں گے کہ یہ نفقہ، یہ مینٹیننس ہمارے اوپر جو لازم کیا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے بیوی کو طلاق دینے کی وجہ سے، تو طلاق مت دو، یوں ہی بیوی کو لٹکا کر رکھو، نہ اس کے حقوق ادا کرو، نہ بیوی کی طرح اس کو اپناؤ، اور نہ اس کو آزاد کرو، طلاق دو، اس کو معلق بنا کر رکھو۔ تو یہ رجحان لوگوں میں بڑھے گا، اور مطلقہ عورت سے زیادہ دشواری میں ہوتی ہے معلقہ عورت۔ وہ عورت کہ جس کو طلاق دے دی گئی، اس سے زیادہ پریشانی میں وہ عورت ہوتی ہے کہ جس کو نہ طلاق دی جاتی ہے اور نہ ایک بیوی کی طرح اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ رجحان بڑھے گا، اسی لیے ہندو معاشرے میں عورتوں کو لٹکا کر رکھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سے عورت کے ساتھ مجرمانہ افعال کی تحریک پیدا ہوگی۔ جو لوگ خدا ناترس لوگ ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ سوچیں گے کہ ہر مہینہ خرچ دینا اور سالہ سال خرچ دینے کے بجائے اس کا کام ہی تمام کر دو، خود کر دو یا کچھ غنڈوں کو لگا کر اس کی جان لے لو، اور جو پیسہ ہر مہینے نفقے کے لیے دیتے، پتہ نہیں کب تک دیتے رہنا پڑتا، اس کا کچھ حصہ وکیل کو بطور فیس کے دے دو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو جرائم ہیں ان میں اتنی لچک ہوتی ہے کہ جو ہمارے قانون داں حضرات ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجرم کو بچا لے جاتے ہیں۔ تو یہ تین بڑے نقصان ہیں اس سے۔ نکاح کا رجحان کم ہو جائے گا اور اس کا نقصان زیادہ عورتوں کو ہوگا۔ اس سے بیوی کو لٹکا کر رکھنے کا مزاج پیدا ہوگا۔ اس سے عورتوں کے ساتھ مجرمانہ حرکتیں کرنے کا اور ان کی جان کے درپے ہونے کا یہ ایک محرک خدا نخواستہ بن جائے گا۔ تو اس لیے شریعت نے مطلقہ کے نفقہ کو لازم قرار نہیں دیا ہے سابق شوہر کے ذمے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ آخر اس مطلقہ عورت کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کا تین حل ہے۔ ایک حل تو ہے نفقہ کا اسلامی نظام۔ اسلام میں جو مینٹیننس کا قانون ہے اس کے لحاظ سے کوئی آدمی کسی بھی وقت نفقے سے محروم نہیں رہ سکتا، کوئی نہ کوئی اس کے لیے نفقے کا انتظام ہوگا، اور اس کی پوری تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ شوہر پر نفقہ واجب ہوگا۔ اگر شوہر اس کا نہ رہے، انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے، تو جیسے باپ پہلے نفقہ دیتا تو پھر باپ پر واجب ہوگا۔ اگر اس کی اولاد اس لائق ہو گئی ہو کہ اپنی ماں کی کفالت کر سکے تو اس پر نفقہ واجب ہوگا۔ بعض حالات میں دادا پر، چچا پر، بھائیوں پر نفقہ واجب ہوگا۔ کوئی حالت ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی انسان کو نفقے سے محروم رکھا گیا ہو۔ تو گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ نفقے کے قانون کو اس کی تفصیل کے ساتھ نافذ کیا جائے، اور جن لوگوں کے ذمہ نفقہ عائد ہوتا ہے ان کو اس کا پابند کیا جائے۔ وہ یہ سمجھ کر نفقہ نہ دیں کہ گویا میں احسان کر رہا ہوں، یہ سمجھ کر نفقہ دیں کہ اس وقت اس کا نفقہ میرے ذمہ واجب ہے۔ جیسے ہمارے والدین کا نفقہ واجب ہے، اولاد کا نفقہ واجب ہے، اسی طرح یہ ہماری بہن ہے یا بھتیجی ہے یا پوتی ہے تو اس کا بھی نفقہ ہمارے ذمہ واجب ہے۔ تو ایک تو اسلام کا قانون نفقہ۔ دوسرا حل ہے اس کا اجرت پرورش۔ عام طور پر طلاق کے واقعات شادی کے فوراً بعد پیش نہیں آتے۔ ابتدائی 4-5 سال کا دور تو ایک جذباتی تعلق کا دور ہوتا ہے، اور زیادہ عمر ہونے کے بعد بھی
طلاق کے واقعات پیش نہیں آتے ہیں، کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور شوہر طلاق دینا چاہے تو بال بچے خود اس کا دماغ درست کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بیچ کی مدت، ایک 5 سال سے لے کر 10 سال نکاح کے بعد کی جو مدت ہوتی ہے، زیادہ تر اسی میں طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جس میں عورت کے اندر تولیدی صلاحیت ایک طرح سے اپنے شباب پر ہوتی ہے، جو نکاح کے بعد کی 10 سال 15 سال کی مدت ہے۔ تو جب طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں تو عورت کے ساتھ اس کے 2-3 بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر فرض کیجئے کہ نکاح کے 5 سال کے بعد طلاق کی نوبت آئی اور اس عمر میں اس کا ایک بیٹا ہے، 2 سال کا، ایک بیٹی ہے 3 سال کی، تو جب تک کہ وہ لڑکا 7-8 سال کا نہ ہو جائے ماں اس کی پرورش کرے گی، اور جب تک وہ لڑکی بالغ نہ ہو جائے، 15-16 سال کی نہ ہو جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی پرورش کا حق بھی ماں کو ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک لڑکی کا نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک ماں کو اس کی پرورش کا حق حاصل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے لحاظ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آج جو فساد کا غلبہ ہے، اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، تو ایک نوجوان بیٹی کو تنہا باپ کے حوالے کرنا جبکہ اس کے گھر میں کوئی اور پرورش کرنے والا نہیں ہو، یہ اس کی عزت و آبرو کے لیے بہرحال اس میں خطرے کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ایک بچی کی جس طرح اس کی حقیقی ماں اس کی حفاظت کر سکتی ہے، اس کی تربیت کر سکتی ہے، اس کی سوتیلی ماں اس طرح اس کی تربیت و حفاظت نہیں کر سکتی۔ تو اس بنیاد پر یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے موجودہ حالات کے اعتبار سے بہتر لگتی ہے کہ جب تک لڑکی بالغ نہ ہو جائے وہ اپنی ماں کے زیر پرورش ہو۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر اس لڑکی کو 2 سال کی مانا 3 سال کی مانا جائے تو ابھی 13-14 سال وہ اور ماں کے زیر پرورش رہے گی، اور لڑکے کو اگر 2 سال کا مانا جائے تو ابھی 6-7 سال اور وہ ماں کے زیر پرورش رہے گا۔ تو جب بچے ماں کے زیر پرورش ہوں تو اس میں اولاد کا نفقہ بھی واجب ہوتا ہے اور ماں کی اجرت حضانت واجب ہوتی ہے۔ نفقہ واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ جو آپ کے بچے کی پرورش کر رہی ہے اس کی اجرت واجب ہوتی ہے۔ اور یہ اجرت کتنی ہونی چاہیے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اتنی ہونی چاہیے کہ اس کی خوراک کا انتظام ہو جائے، اس کے لباس و پوشاک کا انتظام ہو جائے، اس کی رہائش کا انتظام ہو جائے، اس کی ضروریات پوری ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کے بچے کی پرورش کر رہی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اجرت حضانت۔ تو عام طور پر یہ اتنی لمبی مدت ہو جاتی ہے، 8 سال 10 سال 12 سال، کہ یہ مدت بہت کافی ہوتی ہے آدمی کے اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ اور بہت سی دفعہ اسی مدت میں کوئی بچہ ماں کے زیر پرورش ہوتا ہے، کوئی بچہ بالغ ہو چکا ہوتا ہے، وہ کمانے کے لائق ہو جاتا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت اور کفالت کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک حل ہے اس کا نفقہ، اور دوسرا حل ہے اس کا اجرت پرورش، اور تیسرا اور سب سے اہم حل ہے اس کا دوسرا نکاح۔ بدقسمتی سے ہندوستان میں ہمارے برادران وطن کی معاشرت سے متاثر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی لڑکیوں کے دوسرے نکاح کا تصور بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ ماں باپ بھی فکر نہیں کرتے ہیں بچی کی، اب جو متعلقہ بچی ہے اس کی شادی کی۔ ماحول ایسا ہے کہ عورتیں خود بھی حیا محسوس کرتی ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ درست نہیں ہے۔
باپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے اپنی جب وہ لڑکی کنواری تھی اس وقت اس نے اس کی شادی کی فکر کی، اب جب وہ مطلقہ ہے تب بھی اسی سرگرمی کے ساتھ اس کی شادی کی فکر کرے، اس کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرے۔ اور عورت کو بھی یہ چاہیے کہ اس معاملے میں وہ حیا سے کام نہیں لے، یہ سب سے اہم حل ہے۔ دوسرا نکاح، اس کو فروغ دینا چاہیے، اس کی لوگوں کو ترغیب دینا چاہیے، اس کا ماحول بنانا چاہیے، کیونکہ ایک عورت کو زندگی گزارنے کے لیے صرف روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو زندگی کے ایک پارٹنر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو دکھ سکھ میں اور تکلیف و آرام میں اس کے ساتھ ہو، خوشی کا موقع آئے تو اس کی خوشیاں دوبالا ہو، تکلیف کا موقع آئے تو وہ اس کے آنسو پوچھ سکے۔ تو اس لیے اس کو بڑھانا چاہیے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے جب عورت پر طلاق ہو جائے، عدت گزر جائے، تو اس کا نفقہ سابق شوہر پر واجب نہیں رہتا، اور شریعت کے اس حکم میں اگر اس کی گہرائی میں جا کر غور کیا جائے تو عورت ہی کا مفاد ہے، کیونکہ اگر مطلقہ کے نفقے کو لازم قرار دیا جائے اور طلاق کو مشکل بنا دیا جائے تو نکاح کی شرح کم ہو جائے گی، طلاق دینے کے بجائے عورت کو لٹکا کر رکھنے کا رواج بڑھ جائے گا، عورتوں کے ساتھ مجرمانہ افعال کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اور حل اس کا یہ ہے کہ جو اسلام کا قانون نفقہ ہے اس کو نافذ کیا جائے، اجرت حضانت سابق شوہر سے دلائی جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس کا دوسرا نکاح ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔